سوال، بتائیے کہ جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب، ناخن۔ سوال، کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے سوائے روز النور کسی مقام پر جانے کی اجازت نہیں۔ سوال، جسم کا وہ کون سا ایسا حصہ ہے جو جھوٹ بولنے پر گرم ہو جاتا ہے؟ جواب، ناخن۔ سوال، دعا کے بعد جلد بازی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگ جاتا میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوال، چھپکلی اگر جسم پر گر جائے تو نہانا ضروری ہے؟ سوال، چھپکلی اگر جسم پر گر جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر کپڑوں پر گر جائے تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، لہٰذا نہانا ضروری نہیں ہے۔ سوال، کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا جب کسی کو اولاد نہ پیدا ہوگی؟ جواب، جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا بھی زمانہ آئے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال، شب برات پر بیری کے پتے سے نہانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، شب برات کی رات 7 پتے بیری کے لے کر پانی میں ڈال کر پانی گرم کر لیں، جب پانی نہانے کے لائق ہو جائے تو اسے غسل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پورے سال جادو سے محفوظ رکھیں گے۔ سوال، نماز پڑھتے دوران ہلنا کیسا ہے؟ جواب، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون میں رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اجزاء کا نماز میں بالکل سکون میں رہنا نماز پورے ہونے کی جز ہے۔ سوال، کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب، اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پہ بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے۔ اس بات پر پوری امت کا اجتماع ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں کسی بھی قسم کی کوئی شرکت جائز نہیں۔ سوال، کس جگہ زیادہ دیر کپڑے رکھنے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب، باتھ روم میں، کیونکہ باتھ روم میں زیادہ دیر تک کپڑے رکھنے سے مختلف قسم کی بیماریاں اور خطرناک جراثیم لگ سکتے ہیں۔ سوال، کون کون سے اوقات میں سونا مکروہ ہے؟ جواب، دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ سوال، جس مسلمان کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے ان کے لیے کوئی رعایت ہے؟ جواب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہم کیا کریں؟ یہاں پر آپشن نہیں رکھا، دل کرے یا نہ کرے، آپ نے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز کے معاملے میں کوئی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ سوال، کلمہ ردی کفر
کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب: چھٹا کلمہ۔ سوال: مردہ کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: بنا نماز جنازہ۔ سوال: کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب: بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ من گھڑت باتیں ہیں، لہٰذا ان باتوں پہ توجہ دینے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے جو اذکار و وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: کسی انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنائی بات کو تخلیق کے بغیر بیان کر دے۔ سوال: سر کے بالوں میں ماؤں نکالنا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: جو شخص سستی اور کہلی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی سے 3 دن جمعہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ سوال: اللہ پاک جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کون سی چیزیں اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: جمعہ المبارک کے دن 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ جواب: لوگوں کو خطبہ کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ سوال: نماز کے دوران کون سا عمل ہونا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے؟ جواب: نماز میں دل نہ لگنا یا نماز کی لذت محسوس نہ ہونا۔ سوال: کس بیماری کو ناپسند کرنا منع ہے؟ جواب: زکام، کھجلی اور کھانسی۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ ہے جو اپنے خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گیا؟ جواب: قارون۔ سوال: سورۃ یاسین پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ یاسین پڑھنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سینکڑوں وظائف پڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ الطٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرما دی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوش قسمت ہے اس امت کے لیے جن پر یہ سورت نازل ہوگی، سعادت مند ہوں گے وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہوں گے وہ زبان جو ان صورتوں کی تلاوت کرے گی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس دن دیا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منگل کے روز غسل دیا گیا۔ سوال: دنیا میں کون سا جنت کا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: کھجور کھانے سے۔ سوال: نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے کے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال:
نماز کے دوران جماعی آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز کے دوران یا قرآن پڑھتے وقت جماعی آنا سستی کی علامت ہے۔ اچھے کام کرتے وقت جماعی آنا نظر بد کی علامت ہے۔ سوال: کس وقت نیکی کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب: مرنے کے ٹھیک پہلے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلایا جاتا ہے؟ جواب: دھاڑکا۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت میں 2 بار بسم اللہ آیا ہے؟ جواب: سورۃ النمل۔ سوال: اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اذان کا جواب دینا چاہیے۔ سوال: مدینے کے مسلمان کیا کہلاتے ہیں؟ جواب: انصار۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: عصر کے وقت کون سی سورت پڑھنے سے فرشتے گھر آتے ہیں اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الانعام۔ سوال: کس مذہب کے لوگ عورت کو شیطان کی سواری کہتے ہیں؟ جواب: یہودی۔ سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: 4۔ سوال: موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: مومن کی۔